اس کے بعد ہجرت مدینہ کا اعزاز سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ ان فضائل میں سے ہے، کیونکہ ہجرت ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض مورخین کے بقول صلح حدیبیہ سے پہلے اور بعض کے بقول فتح مکہ سے پہلے۔ بہرحال فتح مکہ سے پہلے تو سب ہی کہتے ہیں نا، فتح مکہ سے پہلے ہی انہوں نے ہجرت کی اور مستقل سکونت مدینہ میں اختیار کی، اور یہی وجہ تھی۔ اب یہ انجینئر صاحب آپ کی خیانت سامنے آ گئی نا، کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئے تھے مکہ چھوڑ کر، تو وہاں جو مکان تھا وہ کیوں رکھتے؟ ظاہر ہے کہ مدینہ جو آ گئے ہجرت کر کے، اور جو ہجرت کر کے آ جائے اس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہاں جا کر دوبارہ رہائش اختیار کرے۔ جب انہوں نے رہائش اختیار نہیں کرنی تھی، اسلام کے لیے ہجرت کرنی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑنا تھا، تو انہوں نے گھر بار جو تھا بیچ دیا ہوگا۔ تو اس پر اعتراض کیسا؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہاں کوئی گھر ہے ہی نہیں نا، تو ہم کہاں رہیں گے؟ اس بات کو آپ نے جھوٹ گھڑ کر، تہمت بنا کر اور تحریف اور خیانت کر کے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی توہین کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ معروف شیعہ امام اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر لی تھی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے۔ اور ہجرت کتنا بڑا شرف ہے، میں صرف یہاں 2 آیتیں پیش کروں گا، ویسے تو قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں ہجرت کے اعزاز پہ، صرف 2 آیتیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی 195 نمبر ہے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وہ لڑے بھی اور پھر مارے بھی گئے، جتنے بھی لوگ ہیں یعنی ہجرت کرنے والے اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ مصائب سہنے والے، میں ضرور ان کی برائیاں ختم کر دوں گا، اور میں ضرور ان کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ رب العزت بہت اچھے بدلے والا ہے، اللہ بہت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ تو ہجرت کا جو ثواب ہے وہ اللہ کی مغفرت ہے اور جنت ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 58، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں، پھر وہ شہید ہو گئے یا طبی موت مر گئے، فوت ہو گئے، یا شہید اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید ہو گئے، یا اپنے گھر میں بستر پہ فوت ہو گئے، ہجرت کی ہے نا، ہجرت اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور، اللہ رب العزت اسے ضرور اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ رب العزت سب کچھ، اللہ ہی تو عنایت کرنے والا، سب سے بہترین دینے والا اللہ ہی تو ہے، تو اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہجرت کا اعزاز ہے اور ہجرت کا بدلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب میرے دل میں اسلام کے بارے میں بات ڈالی، اسلام کی حقانیت واضح ہوئی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے کریں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے کیا تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے ایک خیال آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا ہوا ہے، خود کہتے ہو بیعت کرنی اور میں نے ہاتھ آگے کیا تو تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں کچھ شرط رکھ لوں آپ سے، تب بیعت کروں۔ تو انہوں نے بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تو میں نے کہا ان یغفر لی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی تڑپ کیا ہے، طلب کیا ہے، شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول شرط یہ ہے کہ مجھے اللہ معاف کرے گا، میں جو بیعت کر لوں آپ کے ہاتھ پہ تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ مسلمان ہو جائے، جتنے بڑے بڑے جرائم سب کچھ اللہ ختم کر دیتا ہے، یکسر بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہجرت جو ہے وہ بھی پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جب آپ مسلمان ہو جاؤ گے، بیعت کر لو گے میرے ہاتھ پہ، تو گناہ تو آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گے۔ یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ہے۔ اور سیدنا عمر بن عاص کون ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت دے رہے ہیں کہ جنت کی مغفرت کی بشارت ہے۔ اس شرط پر تو انہوں نے بیعت کی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور معاف کر دینا ہے، اور
اللہ رب العزت کی طرف سے اچھا بدلہ ملنا ہے۔ تو سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اعزاز ہے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔